آج محرم کی 14 تاریخ دوسری جمعرات کا دن ہے اور آج کے دن کا سب سے طاقتور وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ودود یا عزیزو، اللہ والی فرماتے ہیں کہ محرم کی 14 تاریخ جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کا مقدر سنور جاتا ہے، تقدیریں بدل جاتی ہیں، کیونکہ اس میں تقدیر کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ماہ محرم کے دوسرے عشرے کی دوسری جمعرات کے دن جس شخص کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے، وہ لوگ یہ عمل پڑھتے ساتھ ہی اپنی آنکھوں سے اللہ کے کمالات کو دیکھتے ہیں، چاہے ان کو سارے کام چھوڑ کر بھی یہ عمل کرنا پڑے، کیونکہ وہ لوگ پورا سال خوشحال رہتے ہیں۔ لوگ ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کر بھی ان کی مدد کر جاتے ہیں۔ یہ ایسا عمل ہے، اس کو کہتے ہیں غیبی مدد حاصل کرنے کا عمل۔ یہ ان 3 دنوں کا بہت خاص عمل ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ آج جمعرات کا دن ہے۔ یہ دن بڑا عظمت والا ہے، فضیلت والا ہے، رحمت والا ہے۔ یوں سمجھے کہ یہ محرم کے مہینے میں سب سے فضیلت اور عظمت رحمت والا دن ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ عمل بہت آسان ہے، بہت مختصر ہے، بہت سادہ بھی ہے، لیکن عمل کی برکتیں اس قدر زیادہ ہیں کہ جیسے بندہ اس کو کرتا جاتا ہے ویسے کامیابی اس کا مقدر بنتی جاتی ہے۔ جس گھر میں یہ عمل کیا جائے اس گھر والوں کا مقدر سنور جاتا ہے۔ جس جگہ پر یہ عمل کیا جائے اس جگہ والے لوگوں کا مقدر بدل جاتا ہے، قسمت سنور جاتی ہے۔ آپ کی دنیا کی کوئی حاجت ہے، کوئی تمنا ہے، کوئی آرزو ہے جو آج تک پوری نہیں ہو سکی، آپ نے اگر ماہ محرم کے پچھلے دن لاپرواہی میں گزار دیے، غفلت میں گزارے ہیں، اگر آپ کی کوئی حاجت پوری نہیں ہو سکی، اگر آپ ابھی تک اللہ سے برکتیں حاصل نہیں کر سکے، تو پھر اس عمل کو ضرور کیجیے گا۔ عمل کرتے ہوئے آپ نے صرف اور صرف اپنے اوپر دم کرنا ہے اور کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، نہ کسی کو کچھ کھلانا ہے، نہ پلانا ہے، بس یوں دم کرنے کی دیر ہے۔ دم کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کے اوپر دم کرنا ہے، پھونک مارنا ہے، اور پھر اس کے بعد جیسے آپ نے اپنے وجود پر ہاتھ پھیرنے ہیں وہ طریقہ بھی میں آپ کو عرض کروں گا۔ اس سے تمام بیماریاں خارج ہو جاتی ہیں، تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، ہر دکھ اور مصیبت سے جان چھٹ جاتی ہے۔ اس لیے کہ دوستو، آج اس عمل کی برکت سے ہر کوئی اپنی ہر حاجت کو پوری کروا سکتا ہے۔ اس کی برکت سے کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اب آپ نے سب سے پہلے اول اور آخر اس عمل کے درود پاک پڑھنا ہے۔ عمل آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، اس کا آغاز کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ آج جمعرات کے دن پڑھ لیں، صبح پڑھ لیں، شام کو پڑھ لیں، رات کو پڑھ لیں، جب آپ چاہیں اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس عمل کو آپ فجر کے بعد پڑھیں، ظہر کے بعد پڑھیں، عصر کے بعد پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن 3 وقت بڑے قبولیت کے ہیں۔ ایک فجر کی نماز کے بعد کا وقت، ایک عصر کی نماز کے بعد کا وقت، ایک مغرب کے بعد کا وقت۔ ان 3 وقتوں میں آپ جس وقت چاہیں اس عمل کو کر سکتے ہیں، کیونکہ جب 3 اوقات میں اللہ تعالیٰ کے اس خاص وظیفے کو پڑھا جاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ کائنات کی ہر شے کا خالق ہے، ہر شے کا مالک ہے، ہر شے کا رب ہے۔ زمین و آسمان کے سارے خزانے اسی کے پاس ہیں، کیونکہ وہ ارض و سما کا مالک ہے، جو ہمارے دلوں کی چھپی ہوئی تمام چیزوں کو، ہمارے سینوں میں رکے ہوئے تمام رازوں کو جانتا ہے، جو رازق ہے، خالق ہے، تمام غیبی حقیقتوں کو جانتا ہے، جو دن کو رات اور رات کو دن میں بدل دیتا ہے، وہ جو آسمانوں سے بارش برسا کر زمین پر سبزہ اگاتا ہے، جو خاکی بندوں کو نوری ملائکہ سے بڑھ کر شان عطا کرتا ہے، جو سالکوں کو راہ حق دکھلاتا ہے، طالبوں کی طلب پوری کرتا ہے، جو اپنی رحمت سے ہر چیز کو پال رہا ہے، اپنی رحم سے اپنے فضل کی بارش کر رہا ہے، جو ملک میں جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت چھین لیتا ہے، جسے وہ عطا کرے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ تو آج اس کی عطاؤں کا دن ہے، آج اس کی بارگاہ سے مانگنے کا دن ہے، آج لینے کا دن ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے صرف اور صرف اول آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی 7 نسلوں تک آپ کی محتاجی ختم ہو جائے گی، آپ کے گھر سے رزق ختم نہیں ہوگا، آپ کے گھر سے دولت ختم نہیں ہوگی۔ جس چیز کی تمنا کرتے جاؤ گے وہ تمہارا مقدر بنتی جائے گی۔ اس عمل کی بدولت تم مستجاب الدعویٰ بن جاؤ گے، تمہاری ہر دعا قبول ہوگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کوئی دعا رد نہیں مگر اس دعا اور آسمان کے درمیان میں ایک حجاب ہے، یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ جب وہ درود پڑھا جاتا ہے تو درمیان سے پردہ ہٹ جاتا ہے
اور دعا مقام مقبولیت میں پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے 7 مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے پہلے اپنے مقصد اور اپنی حاجت کو ذہن میں رکھ لینا۔ مثلاً آپ کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، اس کی نیت کے ساتھ کریں کہ اللہ مجھے اپنا گھر عطا فرما۔ آپ اس کے معجزات، اس کی برکتوں کا مشاہدہ کر لیں گے۔ اب آپ نے سب سے پہلے جب عمل کرنا ہے تو آپ نے درود پاک پڑھ لیا، پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو الگ الگ پڑھنا ہے۔ جو تعداد اس کی خاص مقرر ہے وہ آپ نے اس تعداد کو پورا کرنا ہے۔ اس کی تعداد جو میں عرض کر رہا ہوں، اس کی تعداد آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنی ہے، اس میں کسی بھی طرح کی کمی پیشی نہیں کرنی۔ اب دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آپ نے اس کی تعداد حروف کے برابر پڑھنی ہے، اور اس کی تعداد جو حروف کے اعتبار سے بنتی ہے، جو حرفوں کی تعداد ہے، وہ ہے 19۔ تو آپ نے آج 14 محرم دوسری جمعرات کے دن سب سے پہلا کام 19 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار ہو گیا۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا، میں آپ کو پہلے بھی عرض کر رہا ہوں، اس کے ذریعے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، اللہ کی رحمتیں برسیں گی، اللہ کا کرم ہوگا، اللہ کا فضل تمہارے اوپر ہوگا۔ اس قدر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا کہ جس طرح آپ چاہتے ہیں، کیونکہ میں نے اس کے بڑے بڑے واقعات دیکھے ہیں، اس کی بڑی بڑی برکتیں دیکھنے کو ملی ہیں، کیونکہ جس ایک شرابی نے، یعنی کہ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ بنے جنہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا احترام کیا اور ایسا مقام پایا جو کسی ولی کو بھی شاید نا نصیب ہوا ہو۔ کون گنہگار ہے، کون نیک ہے، کب کس کی توبہ مقام میں عشق نصیب ہو جائے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ وہ چاہے تو بخشش کے سبب پیدا فرما دیتا ہے۔ بزرگان دین کی بہت ساری برکتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ ایسے واقعات درج ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی دلدل میں دنسے لوگوں کو راہ ہدایت بھی دی اور اپنا ولی بھی بنا لیا۔ 9ویں صدی کے مشہور بزرگ حضرت بشیر ابن حارث، جن کو بشر حافی بھی کہا جاتا تھا، کچھ ایسا ہی ہوا، انہوں نے یہ مقام اس بسم اللہ کی برکت سے پایا۔ پھر ان کی جو دعائیں قبول ہوتی تھیں لوگ حیران ہوتے تھے، اور اس کو عزیز ابو تمنیہ نے بھی لکھا ہے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کی اس مقام پر فخر فرماتے تھے۔ امام احمد بن حنبل جیسے بڑے بڑے بزرگ اللہ والے اکثر ان کی خدمت میں آیا کرتے تھے اور اکتساب فیض پاتے تھے۔ اولیاء اللہ میں انہیں خاص مقام حاصل تھا۔ روایت میں ہے کہ ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کی ابتدائی حالت کیا تھی، کیونکہ تمہارا نام ایسے روشن ہے جیسے انبیاء کا ہوتا ہے۔ کہنے لگے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، میں ایک چلاک آدمی تھا اور فخر کا عادی تھا۔ ایک دن میں شراب کے نشے میں دھت تھا، چلتا رہا، ایک راستے میں ایک پرچہ دیکھا جس پر بسم اللہ لکھی ہوئی تھی۔ میں نے اسے صاف کر کے اپنی جیب میں رکھا۔ ان دنوں میرے پاس صرف 2 درم تھے، اس کے سوا میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کا عطر خرید کر اس پرچے پر ملا، اس کو خوشبودار کیا اور اس کو اونچے مقام پر رکھا، اور دل میں کہا کہ تیرا مقام یہ گندگی نہیں، تیرا مقام تو بلندی پر ہے۔ بس اتنی بات کہنی تھی کہ جب رات کو سویا خواب میں ایک بزرگ کو سنا جو مجھے پیغام دے رہے تھے اللہ کی جانب سے، تو نے یہ حدیث دی گئی ہے کہ وہ ان تک یہ پیغام پہنچا دے۔ اب اے بشر تو نے میرے نام کو خوشبودار کیا، ہم بھی تیرے نام کو دنیا اور آخرت میں خوشبودار کر دیں گے۔ اس لیے دوستو، یہ کس قدر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ آپ سمجھتے ہیں شاید یہ بسم اللہ کی طاقت نہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ بسم اللہ کی کتنی طاقت ہے۔ لوگ ماہ محرم میں اس کے مختلف اعمال کرتے ہیں، یکم محرم کو بھی اس کا عمل کیا گیا، پھر پورا سال لوگ خوشحال رہتے ہیں۔ اس لیے یہ عمل آج جمعرات کے دن کا بہت ہی خاص عمل ہے۔ انشاءاللہ آپ خوشحال رہیں گے۔ آج جمعرات کے دن آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بسم اللہ کوئی عام نہیں ہے، اس کی تو اتنی طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب میرے پاس یہ پیغام آیا تو میرے پیروں میں جوتا نہیں تھا۔ جب اللہ کا پیغام یہ سنا تو پھر اسی ترتیب کے ساتھ انہوں نے زندگی بھر جوتا نہیں پہنا۔ جس راستے سے گزرتے تھے اس راستے پر جانور پیشاب نہیں کرتے تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ یہاں سے بشر حافی گزرے ہیں۔ جب یہ فوت ہوئے تو اس کے بعد جانور وہاں پیشاب کرنے لگے، لیکن جب تک ان کی زندگی رہی انہوں نے جوتا نہیں پہنا۔ پھر اس کے بعد جس راستے سے گزرتے تھے
وہ راستہ ہمیشہ صاف رہتا تھا۔ اس لیے دوستو یہ اتنا مبارک عمل ہے کہ آپ کی زندگی میں ایسے چاند لگا دے گا کہ آپ کی دوستو زندگی بدل جائے گی، آپ کے حالات بدل جائیں گے، آپ کو وہ مقام ملے گا، وہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ملے گا۔ تو آپ نے اس آیت مبارکہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ یہ قرآن مجید کی ایک مستقل آیت بھی ہے، یہ قرآن مجید کی ایک عظیم آیت مبارکہ بھی ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہوگا، اس کی تعداد کے برابر آپ نے پڑھنا ہوگا۔ اس کو حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اپنا خط لکھا ملکہ بلقیس کو، انہوں نے بھی اس کو اپنی خط کی ابتدا میں لکھا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس کی برکت سے ملکہ بلقیس ان کی نگاہ میں آئیں اور ان کو اللہ تعالیٰ سے مختلف حکمتوں سے نواز دیا۔ تو دوستو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کی آیت مبارکہ کو صرف اور صرف 19 بار پڑھنا ہے۔ یہ 19 بار آپ پڑھیں گے، دیکھیں ہر کام کا آغاز میرے آقا نے خود بھی فرمایا ہے کہ آپ کا سال کا پہلا مہینہ چل رہا ہے، بسم اللہ سے کریں۔ پھر دیکھیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا نے بھی روایت کرتے ہیں، ایک شخص نے اس کو پڑھا تو بڑی آمادگی اور خوبی سے پڑھا، اس کی بخشش ہو گئی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ وضو کرے تو اس کے بعد یہ کلمات کہے، جب تک تمہارا وضو باقی رہے گا اس وقت تک فرشتے تمہارے لیے برابر نیکیاں لکھتے رہیں گے، اور فضائل میں مختلف اس کی چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ اس اجتماع میں ایک یہودی لڑکی بھی موجود تھی جس نے بسم اللہ کی فضائل و برکات کو دیکھتے ہوئے اسلام کو قبول کر لیا اور گھر گئی۔ ماں باپ ناراض ہو گئے اور طرح طرح سے تکلیف دینے کی کوشش کرنے لگے، بیٹی کو ذلیل کرنے لگے۔ باپ نے بیٹی کو سبق سکھانے کے لیے، اس کو کسی طرح ذلیل کرنے کے لیے، اس کا اس دنیا سے رخصت کرنے کے لیے اپنی ایک انگوٹھی اسے دے دی کہ یہ امانت کے طور پر اپنے پاس رکھ لو، اور اگلے دن صبح اٹھ کر کہا جاؤ بازار سے مچھلی لے کر آؤ، اور خود وہ انگوٹھی چرا کر سمندر میں پھینک دی۔ جب وہ بازار میں مچھلی لینے گئی، مچھلی لے کر گھر میں آئی، گھر میں آتے ہی جب باپ نے پوچھا کہ انگوٹھی کہاں ہے تو لڑکی پریشان ہو گئی، انگوٹھی نہ ملی تو اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اللہ سے مدد طلب کی، اور گھر میں آئی مچھلی کو جیسے ہی ماں نے کاٹا تو اس کے اندر سے انگوٹھی نکل آئی۔ انگوٹھی کو دیکھ کر باپ حیران رہ گیا کہ واقعی بسم اللہ کی کتنی فضیلت و برکت ہے، یہ کبھی کسی کے محتاج نہیں ہونے دیتی، یہ کبھی کسی مسئلے میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑتی۔ اس لیے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بتائے گئے طریقے و ترتیب سے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ ایک ایسا خاص وظیفہ ہے جس سے آج ہر گھر کو ضرورت ہے۔ دیکھیں آج کے دشمن میں لوگ آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیٹتے ہیں، آپ کو ہی تباہ و برباد کر دیتے ہیں، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ ہر کوئی آپ کی بات سنے، کوئی آپ کے خلاف نہ جائے۔ اگر آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، تو یا ودودو یا عزیزو کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ اللہ کے یہ دو نام جس کا نام لے کر پڑھو گے وہ بندہ آپ کا غلام ہو جائے گا، متی ہو جائے گا۔ آپ جس سے محبت کرنا چاہتے ہیں اس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھیں، اللہ اس کے دل میں محبت کا ایسا چراغ چلائے گا کہ وہ دنیا والوں سے لڑ جائے گا، ماں باپ سے لڑ جائے گا، لیکن آپ سے شادی کرے گا اور آپ کو خوش بھی رکھے گا۔ یعنی کہ یا ودودو یا عزیزو پڑھتے ہی آپ کے دشمن کی چھٹی ہو جائے گی، اللہ آپ کے دشمن کو اپنی ہی کسی مصیبت میں ڈال دے گا، آپ کے دشمن سے جان چھٹ جائے گی، کیونکہ یہ نام پڑھنے والا اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارنے والا اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے، اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جو انسان اللہ کا دوست بن جاتا ہے اللہ اس کے لیے معرفت کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کا باطن کھل جاتا ہے، روحانیت اس کو نصیب ہوتی ہے، اللہ اس کو اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیتا ہے، عشق الہی اس کو ملتا ہے، اس لیے دنیا کے فیض و برکات اس کو ملتے ہیں، اور اسی وقت اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آپ مستجاب الدعوات بن جاتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ اس کو پڑھتے ہیں، کوئی کام رک گیا ہے اس کے تصور میں پڑھیں، آپ کا رکا ہوا کام فوری طور پر جاری ہو جائے گا۔ اگر آپ بیمار ہیں بیماری سے شفا کے لیے پڑھیں، اگر کوئی شخص کسی مرض کے اندر مبتلا ہو گیا ہے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر پڑھیں، اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے شفا عطا فرمائے گا۔ یہ نام پڑھ کر آپ جس کو پکاریں گے، اگر کوئی آپ کے خلاف جاتا ہے، آپ کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے، آپ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، وہ
دوست ہے، رشتہ دار ہے، تائی چاچے مامے اکثر آپ کی خوشیوں میں خلل پیدا کرتے ہیں، لیکن آج 14 محرم دوسری جمعرات کے دن اللہ کے یہ دو نام پڑھتے ہی اللہ ان کے دل میں ایسی نرمی پیدا فرمائے گا کہ وہ آپ کی کبھی نہیں ٹالیں گے۔ یہ عمل کرنے سے کند ذہن بچوں کو اللہ صحت عطا فرماتا ہے، گھر سے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، ناچاکیاں ختم ہو جاتی ہیں، ناکامیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کسی مقدمے میں ہیں تو اللہ اس مقدمے سے آپ کی جان چھڑا دیتا ہے۔ اللہ زندگی کے ہر مقصد میں، ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ آج محرم کی 14 تاریخ جمعرات کے دن دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یا ودودو یا عزیزو کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ یا ودودو، اے دوست بنانے والا، اے محبت پیدا کرنے والا، اے نچاکیاں ختم کرنے والا، اور یا عزیزو کا مطلب ہے اے عزت دینے والا، شہرت دینے والا، کامیابیاں دینے والا۔ اور آج کے دور میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم جہاں جائیں ہماری عزت ہو، ہماری شہرت ہو، لوگ ہماری باتیں سنیں، لوگ ہمارے غلام ہو جائیں، ہماری ہاں میں ہاں ملائیں، کوئی ہمارے خلاف نہ جائے۔ تو یا ودودو یا عزیزو کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ نافرمان اولاد کے لیے، بگڑے شوہر کے لیے یہ وظیفہ بہت طاقتور ہے۔ نافرمان اولاد کے لیے پڑھیں گے تو اولاد تیر کی طرح سیدھی ہو جائے گی۔ نافرمان بگڑے ہوئے شوہر کے لیے پڑھیں گے تو شوہر آپ کا غلام ہو جائے گا۔ دنیا کا کوئی بھی انسان جس کو آپ اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں یا ودودو یا عزیزو کو پڑھیں۔ اب پڑھنا کتنی بار ہے یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ آپ نے یا ودودو یا عزیزو کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا ودودو یا عزیزو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا ودودو یا عزیزو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا ودودو یا عزیزو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ودودو یا عزیزو، یا ودودو یا عزیزو، یا ودودو یا عزیزو کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے پاس اس بندے کی تصویر موجود ہے جس کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو یہ سونے پر سہاگا ہے۔ اگر تصویر موجود نہیں تو موبائل پر کھول کر پڑھ لیں۔ اگر موبائل میں بھی تصویر موجود نہیں تو پھر آپ اس بندے کو تصور میں رکھ کر یا ودودو یا عزیزو کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ انشاءاللہ یا ودودو یا عزیزو کو پڑھتے ہی آپ نے اس کی تصویر پر پھونک مارنی ہے۔ تصویر موجود نہیں تو اس بندے کو تصور میں رکھ کر، تصور میں اس بندے کے دل پر پھونک مارنے کی دیر ہے، وہ بندہ خود چل کر آپ کے پاس آئے گا، آپ کی ہر بات مانے گا، آپ کے نقش قدم پر چلے گا، کبھی آپ کے خلاف نہیں جائے گا۔ آج رب کعبہ کے قریب ہونا چاہتے ہو، اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت، اللہ کی خیر کو سمیٹنا چاہتے ہو تو 14 محرم جمعرات کے دن اس وظیفے کو پڑھیں۔ یا ودودو یا عزیزو کو بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنے کے بعد اب آپ نے فوری طور پر ایک ایسی قرآنی سورت مبارکہ کو پڑھنا ہے جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، یہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ میرے سمجھانے میں وقت لگ رہا ہے لیکن آپ کے پڑھنے میں آپ کو زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ بہت آسان عمل ہے، بہت طاقتور عمل ہے، بچہ بوڑھا ہر کوئی کر سکتا ہے، خواتین بھی اس عمل کو کریں۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ جتنے بھی آپ کے مسائل ہیں اس عمل کے آگے بالکل بھی ختم ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ لوگوں کو اکثر اعمال کرنے کا پتہ نہیں ہوتا، لوگ کچھ اعمال کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کو شاید اس بات کا علم ہی نہیں کہ جو اعمال خاص وقت میں خاص ترتیب کے مطابق کیے جاتے ہیں، خاص دنوں میں کیے جاتے ہیں، وہ بڑے بڑے اعمال کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ جس میں جتنا اخلاص ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ کامیاب ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی جو عام رحمت ہوتی ہے وہ بغیر کسی مذہب کی قید پر ہے، خواہ مسلم ہو، کافر ہو، یہودی ہو، خدا کا دوست ہے، دشمن ہے، اللہ تعالیٰ حیوان ہے، انسان ہے، پتھر ہے، ہر ایک پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ مثلا بارش نازل ہوتی ہے، ہر امیر غریب، نیک بد، کھیت پہاڑ، ہر شے پہ برستی ہے۔ اس لیے آپ نے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت مبارکہ جس سے میں نے عرض کیا ہے اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ اسی وقت اللہ کی خاص رحمت، یہ کام رحمت ہے جو ہر وقت ملتی رہتی ہے، آپ کو اس کے پڑھنے سے خاص رحمت نصیب ہوگی، رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اگر کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا، جس کے دل میں حاجت پوری نہیں ہو رہی، اس کو پڑھے گا تو حاجتیں پوری ہونا شروع ہو جائیں گی، ہر مشکل خود بخود حل ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس صفت مبارکہ کو آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو قرآنی سورت مبارکہ پڑھنی ہے، یہ مشکل کشا سورت ہے۔
یہ کیسی قرآنی صورت مبارکہ ہے جس سے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایسی قرآنی صورت مبارکہ ہے جس سے صدقے دل سے پڑھنے سے اللہ کا کرم کھل جاتا ہے، اللہ کی رحمت اپنے جلال میں آ جاتی ہے، اللہ کی عظمت اپنے جلال میں آ جاتی ہے۔ پھر آپ اپنے رب سے جو کچھ مانگتے چلے جاتے ہیں اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیتا ہے۔ آج 14 محرم جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہوئے اگر کوئی بے گھر ہے اپنا ذاتی مکان مانگے، بے اولاد ہے اولاد کے لیے پڑھے، مقروض ہے قرض سے نجات کے لیے پڑھے، نافرمان اولاد کے لیے پڑھے، نافرمان شوہر کے لیے پڑھے، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے پڑھے، اگر آپ کا کوئی کام رکا ہوا ہے اس کام میں کامیابی کے لیے پڑھے، اگر آپ کی دکان پر گاہک نہیں آتے دکان پر گاہکوں کے لیے پڑھے، اللہ کی رحمت دیکھنا چاہتے ہو، اللہ کے غیر غضب کو دیکھنا چاہتے ہو تو آج اس وظیفے کو پڑھو۔ یہ قرآنی صورت 3 آیات پر مشتمل ہے اور ان 3 آیات والی صورت کو پڑھتے ہی رزق اور دولت کا سیلاب کھل جاتا ہے۔ آپ رب کعبہ سے جو کچھ مانگتے چلے جاتے ہیں اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتا چلا جاتا ہے۔ یہ قرآنی صورت سورہ کوثر ہے، اس کی تلاوت ایک بار میرے ساتھ سماعت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اب آپ نے اس صورت مبارکہ کی صرف اور صرف تلاوت کرنی ہے، بتائی کی تعداد میں پڑھنی ہے، اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ یہ صورت مبارکہ کی تلاوت کے فوراً بعد آپ نے دعا مانگنی ہے۔ دعا مانگنے کا طریقہ میں عرض کر رہا ہوں، اس دعا کے اندر خاص اس پہ مبارک پڑھا جاتا ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندے کو سب کچھ عطا کرتا ہے، کیونکہ حضور نے ایک صحابی کو دیکھا جو صحابی دعا میں وہ الفاظ پڑھ رہے تھے۔ آقا نے صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ اب یہ شخص اللہ تعالیٰ سے جس چیز کا سوال کرے گا اللہ اس کو عطا کرے گا۔ صحابہ نے تعجب کیا۔ حضور نے فرمایا اس دعا کے بعد جو کچھ بھی مانگے گا اللہ اس کو ضرور عطا کر دے گا، اس لیے کہ اس کی عطائے خزانہ کھل چکی ہیں، اللہ کی رحمت کے خزانے کھلے ہوئے ہیں۔ اب دوستو آپ نے اللہ تعالیٰ کی جو صفت مبارکہ میں نے آپ کو بتائی ہے، اس صفت مبارکہ کو آپ نے بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد یا ارحم الراحمین کہتے ہوئے اللہ کو پکارنا ہے۔ آج جمعرات کے دن ہماری ایک خصوصی دعا بھی ہے، جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں 10 بار درود پاک پڑھ کر کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھیں، انشاءاللہ دعا میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی۔ اب آپ نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ جیسے ہی آپ سورہ کوثر کو پڑھیں گے اللہ آپ کے قریب نوری ملائکہ کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے۔ جو بندہ بھی اس ترتیب کے ساتھ عمل کو کرتا ہے بے شک اللہ فرشتے مقرر کر دیتا ہے۔ پھر آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم کر دیا ہے، کتنی رحمت ہوگی۔ اس کے اب آپ نے سورہ مبارکہ کو پڑھنے کے بعد آنکھیں بند کر لینی ہے، اپنے سیدھے ہاتھ پر اپنے ہاتھوں پر دم کرنا ہے اور دم کر کے پورے جسم پر ہاتھ پھیرنا ہے۔ جہاں تک آپ کا ہاتھ جائے گا اپنے جسم پر ہاتھ پھیریں، انشاءاللہ آپ کی تمام نخستیں، بیماریاں، بندشیں ختم ہو جائیں گی۔